بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز کی جس سازش کا علم ہمیں شانتا بمفورڈ کے توسط سے ہوا تھا، تنظیم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سازش کو پھلنے پھولنے اور پنپنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ یہ سازش ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کی مانند تھی کہ اگر شروع ہو جاتی تو پورا ہندوستان اس میں بھسم ہو جاتا۔ اس آگ کا جو انگریز بھڑکانا چاہتا تھا، ہندو اور مسلمان لیڈر ہی اپنی فہم و فراست سے روک سکتے تھے۔ کانگریس اور خلافت کمیٹی اور پھر مسلم لیگ اس وقت کسی نہ کسی طور پر ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع تھیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس اتحاد کو زیادہ مستحکم کیا جائے اور اس کے خلاف ہونے والی سازش سے ہندوستان کے سرکردہ لیڈروں کو آگاہ کر دیا جاتا۔ اس وقت ہم اس مہم کے پہلے مرحلے کے طور پر مالابار ہلز میں محمد علی جناح کی کوٹھی پر موجود تھے، کیونکہ ان دنوں محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کو عملی شکل دینے کے لیے سب سے زیادہ فعال نظر آتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسی مثبت کوششیں کی تھیں کہ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا تھا۔ محمد علی جناح نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ آپ تھے، شعلہ نفس نوجوان جس نے بدیسی کپڑوں کی ہولی کے موقع پر گاندھی جی کی بے معنی سیاست پر نکتہ چینی کی تھی۔ خوب۔ اس کے بعد میں نے اور مہندر نے مل جل کر انگریزوں کی سازش کے بارے میں محمد علی جناح کو آگاہ کیا۔ انہیں بتایا کہ کس طرح ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے لیے محمد علی جناح کو پریل میں اپنی تقریر کے بعد لالی کے اغوا، پھر اپنے اوپر بیتی داستان اور رہائی معمولی رد و بدل کے ساتھ سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ انگریز کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کریں۔ محمد علی جناح یہ باتیں سن کر کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے اپنی تیز نگاہ میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، جوان، تم نے جو کہانی سنائی ہے اس میں بہت سے جھول ہیں۔ تمہاری یہ کہانی جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے تیار کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا لہجہ تمہارے جذبے کی صداقت کا مظہر ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے خلوص اور نیک نیتی سے کہا ہے۔ تمہارا مقصد بھی وہی ہے جو تم نے بیان کیا ہے، یعنی تم بس یہی چاہتے ہو کہ ہندوستان کے سرکردہ لیڈر کسی طرح انگریز کی اس سازش کا سد باب کریں۔ مگر تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس لیے کہ جناب، اگر اس وقت یہ اتحاد ختم ہو گیا یا کمزور ہو گیا تو یہ ملک بردار کشی کے ایک بہت بڑے مقتل میں تبدیل ہو جائے گا، پھر اس ملک کی آزادی اور بھی دور ہو جائے گی۔ تم بہت جذباتی بھی ہو اور جوشیلے بھی، محمد علی جناح نے کہا۔ سیاست اجتماعی نفسیات کا کھیل ہے۔ اس وقت ہندو مسلم اتحاد جو قائم ہے مصنوعی اور عارضی ہے۔ یہ تمام تر مصلحتوں کے تحت وجود میں آیا ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو احمق بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ اس اتحاد کو جلد یا بدیر ختم ہونا ہی ہے، خواہ اس کے لیے انگریز سازش کرے یا نہ کرے۔ یقین مانو نوجوان، آزادی کی منزل آج بھی اتنی ہی دور ہے جتنا سن 14 یا سن 18 میں تھی۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا نوجوان؟ میں اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکے گا کروں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ بے سود ہوگا۔ بے سود؟ مہندر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، بے سود، محمد علی جناح نے کہا۔ ہندوستان کے لیڈروں کے ساتھ ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ تانگے میں جتے ہوئے اس گھوڑے کی مانند ہیں جو سواریوں کو ان کی مرضی کے مطابق لے کر جاتا ہے۔ یہاں بوجھ کھینچنے والے کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ یہ لیڈر کسی بھی جذباتی مسئلے کو اٹھا کر عوام کو مشتعل کر سکتے ہیں، مگر ان کی توانائیوں کو صحیح رخ پر موڑنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتے۔
پھر مشتعل عوام کی مرضی کے مطابق یہ لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں، وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ محمد علی جناح نے جو کچھ کہا تھا صحیح کہا تھا۔ مہندر نے اس مرحلے پر کہا، مگر جناب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس صورتحال کو درست کرنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اس سے پہلے گوکھلے یہی کوشش کرتے ہوئے ختم ہو گئے۔ بہرحال نوجوان، محمد علی جناح پھر مجھ سے مخاطب تھے، میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی تھیں، صوبانی کے کارخانوں کے احاطے میں بھڑکائے جانے والے الاؤ کے موقع پر تم نے جو تقریر کی تھی، اس کی اکا دکا باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ آخر تم کس سمت میں جد و جہد کر رہے ہو؟ جناب، میں ایک ایسی تنظیم کا رکن ہوں جو انگریز حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد پر یقین رکھتی ہے، جو سیاست کے ذریعے نہیں، اسی طاقت کے ذریعے انگریز کو ہندوستان سے نکالنا چاہتی ہے جس کے بل بوتے پر اس نے ہندوستان کو غلام بنایا ہے۔ ہم خود کو ہندوستان کی سیاسی جد و جہد کا بازوئے شمشیر زن قرار دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جب ہماری سرگرمیاں پورے عروج پر ہوں گی تو آپ کی سیاسی جد و جہد تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھے گی۔ اس وقت ہمارے سیاسی لیڈر سیاسی اصلاحات اور ہوم رول کی بھیک نہیں مانگ رہے ہوں گے، مکمل آزادی کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ محمد علی جناح کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کاش ایسا ہو سکتا، کاش ہندو مسلم اتحاد خلوص اور دیانت کے ساتھ صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے قائم ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہندو اس دیش کے مسلمان کو غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ انگریز سے صرف اپنے لیے مراعات چاہتا ہے، مسلمان کو مراعات دینا نہیں چاہتا۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ اسی لیے ہوئی ہے کہ ہندو نے اس پر شور مچایا تھا کہ تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچنا تھا۔ اس طرز عمل سے ہندوؤں نے مسلمانوں کو خود سے بہت دور دھکیل دیا اور مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے قومی تشخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب ہندوستان ایک قوم کا نہیں، دو قوموں کا وطن ہے، اور دوسری قوم جو عددی اعتبار سے کم سہی اپنے لیے وہی مراعات طلب کر رہی ہے جو اکثریتی قوم طلب کر رہی ہے۔ تو آپ ایک پائیدار ہندو مسلم اتحاد سے مایوس ہیں؟ مایوسی کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، مگر فی الحال یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے متصادم ہونے کی راہ پر بڑھ رہی ہیں۔ موجودہ اتحاد محض ریت کی ایک دیوار ہے، محض عقل کا التباس ہے۔ یہ دونوں قومیں کسی مشترکہ مقصد کے لیے متحد نہیں ہوئیں۔ تحریک خلافت سے ہندوؤں کو کوئی سروکار نہیں، ان کے درمیان مستحکم اتحاد کے لیے کوئی قومی مقصد نہیں۔ محمد علی جناح ایک لمحے کے لیے رکے اور ان کی تیز آنکھیں خالی دیوار کو گھورتی رہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو، میں نے آج سے 3 برس پہلے اسی شہر بمبئی میں انگریز حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے لیے نیشنل آرمی کے خواہش مند ہیں، اس کے لیے کرائے کے تنخواہ دار فوجی فراہم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک عظیم مطالبہ تھا، ایک عظیم مقصد تھا، ایک مشترکہ اور متحدہ مقصد تھا، مگر میرے اس مطالبے کی حمایت میں کسی ہندو لیڈر نے ایک لفظ نہیں کہا۔ حالانکہ میں نے مسلم آرمی کے قیام کا مطالبہ نہیں کیا تھا، نیشنل آرمی کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر اس مطالبے کو پورے ہندوستان کا مطالبہ بنا دیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل آرمی قائم ہو چکی ہوتی۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز جنگ میں مصروف تھا، اسے ایسا کرنا ہی پڑتا اور پھر ہم مسلح جد و جہد کی طرف تیزی سے قدم بڑھا چکے ہوتے، آزادی کے قریب پہنچ گئے ہوتے۔ اب پھر ہم 20-25 برس پیچھے چلے گئے ہیں۔ محمد علی جناح خاموش ہو گئے، کمرے میں ایک سناٹا پھیل گیا۔ نیشنل آرمی کے مطالبے کی اہمیت اس دن میری سمجھ میں آئی۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ محمد علی جناح وہ سیاستدان ہیں جو اپنی سیاست کی حکمت عملی مستقبل سے مربوط کر کے بناتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جناب، میں نے کہا، ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پر مسلح جد و جہد کا پروگرام بنایا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا خیال کیے بغیر ہم اس راہ پر بڑھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں ہر طرح تم سے تعاون کے لیے تیار ہوں، مگر اتنا سوچ لو کہ تم نے ایک غلط وقت پر اور ایک غلط ملک میں اس راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تمہیں کوئی اتا ترک شاید ہی ملے، اور اگر اتا ترک مل گیا تو اسے شاید ہی کوئی عصمت انونو یا انور جمال پاشا مل سکے۔ محمد علی جناح کے پاس سے ہم واپس آئے تو ہم دونوں ہی خاموش تھے۔
کیا ہم غلط سمت میں سفر کر رہے ہیں؟ مہندر نے کافی دیر بعد مجھ سے کہا، ہم ایک کاز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ہمارے سامنے واضح ہے، ہمارا سفر اسی سمت ہے، ضروری نہیں منزل پر پہنچنے والے ہم ہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم راہ میں مر کھپ جائیں اور ہمارے پیچھے آنے والے منزل پر پہنچیں۔ فتح حاصل کرنے والی فوج کا ہر سپاہی تو زندہ نہیں بچتا، زندہ بچنے والے اس لیے فتح مند ہوتے ہیں کہ دوسروں نے ان کی طرف بڑھنے والے وار کو اپنے اوپر روک لیا تھا۔ بہرحال محمد علی جناح نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرکردہ لیڈروں سے رابطہ قائم کر کے انہیں اس نئی انگریز سازش سے آگاہ کریں گے اور ایک مرتبہ پھر ہندو مسلم اتحاد کو مثبت اور مشترک بنیادوں پر استوار کرنے کی سر توڑ کوششیں کریں گے۔ اسی دن شام کو میں اور مہندر عمر صوبانی کی کوٹھی پر موجود تھے۔ عمر صوبانی نے گاندھی جی اور چند لیڈروں کو رات کے کھانے پر مدعو کر رکھا تھا اور صبح ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ گاندھی جی کو شام کے وقت ہی اپنے بنگلے پر لے آئیں گے، وہ اسی وقت ہماری ان سے ملاقات کروا دیں گے۔ ہم جس وقت وہاں پہنچے گاندھی جی ایک اور ہندو رہنما کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ آج 59-60 برس بعد کافی سوچنے پر بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ گاندھی جی کے ساتھ وہ ہندو لیڈر کون تھا۔ کبھی خیال آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں بلکہ کوئی اور صاحب ہی تھے، مگر قیاس یہی ہے کہ وہ جمنا داس دوارکا داس ہی تھے۔ گاندھی جی میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بڑے جیالے اور لڑاکا جوان ہو، انہوں نے کہا، مجھے تمہاری وہ تقریر پسند آئی تھی، مگر ابھی وہ راہ اختیار کرنے کا وقت نہیں آیا جس کے تم خواہش مند ہو۔ اس کے بعد میں نے اور مہندر نے گاندھی جی سے اپنی ملاقات کا مقصد بتایا، انہیں انگریز کی سازش سے آگاہ کیا۔ گاندھی جی نے ہماری باتیں سنی اور پھر آنکھیں بند کیے گیان دھیان میں مصروف ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں، مہندر، جمنا داس اور عمر صوبانی سب منتظر تھے کہ دیکھیے اس مسئلے میں گاندھی جی کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ پھر گاندھی جی کی تیز اور باریک سی آواز ابھری، جمنا داس، سنا تم نے؟ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے مہاتما جی، جمنا داس نے کہا، ہندو مسلم ایکتا کی ضرورت سب ہی محسوس کرتے ہیں، اس کے خلاف انگریز کی سازش بھی کوئی نئی بات نہیں، مگر عمر نے ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت محسوس کی، یہ نئی بات ہے۔ لگتا ہے عمر کو یا تو اس بات پر یقین نہیں آیا یا اسے ہم پر بھروسہ نہیں کہ ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ جمنا داس نے بڑی چالاکی سے یہ بات کہی تھی، اس میں جو زہر پنہاں تھا وہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مہندر نے فوراً ہی کہا، آپ غلط سمجھے ہیں جمنا داس جی، ضرورت عمر صوبانی نے نہیں، ہم نے محسوس کی تھی۔ یہ بات تو عمر صوبانی کو ابھی اور اسی وقت معلوم ہوئی ہے۔ ہم نے تو ان سے بس اتنی درخواست کی تھی کہ ہماری ملاقات گاندھی جی سے کروا دیں۔ ہم انہیں ایک اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں، ایسی اطلاع جو ہندوستان کے قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم عمر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو ٹھکرایا نہیں۔ دھیرج بالک، دھیرج، جمنا داس نے کہا، زیادہ ابال نہ دکھاؤ، سیدھے سیدھے بتاؤ چاہتے کیا ہو۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے سرکردہ لیڈر انگریز کی اس سازش کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کہاں سے یہ آگ بھڑک اٹھے۔ آپ اس آگ کو پھیلنے سے روکیں، ہندو مسلم ایکتا تو ہر صورت میں قائم رکھیں۔ یہ بات تم ہم سے کہہ رہے ہو؟ جمنا داس نے کہا، مہاتما جی نے کہا ہے کہ سوراج کا قیام عدم تشدد ہی سے ہو سکتا ہے، مگر خلافت کے لیڈر محمد علی اور شوکت علی عدم تشدد کو اہمیت نہیں دیتے، وہ تشدد کا پرچار کر رہے ہیں، وہ حکومت سے ٹکر لینے کی باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بات تم مسلمانوں کو سمجھاؤ۔ محمد علی اور شوکت علی کے بارے میں ایسا مت کہو جمنا داس۔ گاندھی جی گیان دھیان سے برآمد ہوئے اور انہوں نے چھت پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، تم انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ گاندھی جی رکے، پھر انہوں نے مجھ سے کہا، سنو نوجوان، میری زندگی ہندو مسلم ایکتا اور بھائی چارے کے لیے وقف ہے۔ عدم تشدد کا پرچار اسی لیے ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی ہتیا کرتے رہیں۔ اور کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے ہم سے سوال کیا۔
ہم چاہتے ہیں جناب کہ آپ اس معاملے کو کانگریس کی سطح پر اٹھائیں۔ عمر صوبانی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے خلافت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انگریز کی اس سازش کو عوام تک پہنچائیں۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی یہ کام مسلم لیگ سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں محمد علی جناح سے بھی مل چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی ایک اہم پارٹیوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ہم نے اپنا وہ فرض پورا کر دیا جو اس دیش کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا تھا۔ اور اب تم کیا کرو گے؟ جمنا داس نے کہا۔ ہم وہی کچھ کریں گے جو ان حالات میں وطن پرستوں کو کرنا چاہیے۔ مہندر نے کہا، یہ وقت صرف بدیسی کپڑوں کو آگ لگانے کا نہیں، نہ چرخہ کاٹنے کا یا عدم تعاون کی تبلیغ کرنے کا ہے۔ یہ وقت میدان عمل میں کود پڑنے کا ہے۔ ہم آپ کو جلد ہی بتا دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تم لوگ ہندوستان کو جہنم بنا دو گے، جمنا داس نے کہا۔ جہنم تو یہ دیش اس وقت بھی ہے، مہندر نے کہا۔ ہم سب غلامی کے جہنم کا ایندھن ہیں۔ تم لوگ انقلابی بنتے ہو، گاندھی جی نے کہا، مگر شاید انقلابی کی روح سے آشنا نہیں ہو۔ انقلابی وہ ہوتا ہے جو انقلاب کے لیے کام کرنے سے قبل اپنی حفاظت کا فن سیکھ لے، پھر بغیر کوئی جان لیے مر جانے کا حوصلہ پیدا کرے۔ ہم نے مارنے اور مارے جانے کے گر سیکھ لیے ہیں مہاتما جی، میں نے کہا۔ میں اور میرے ساتھی ہر وقت جان ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں۔ ہم اس دیش کی آزادی اور آن پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ہر دشمن کو جان سے مارنے کے لیے مستعد اور چوکنا ہیں۔ ہم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ہراساں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بالک، جمنا داس نے کہا تھا، تم نے اپنی بات مہاتما کو پہنچا دی۔ مہاتما نے تمہیں جواب دے دیا۔ اب اور کیا چاہتے ہو؟ پھر ہم وہاں سے چلے آئے تھے۔ عمر صوبانی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے سے آگاہ کرنے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کے پاس اپنا پیغامبر روانہ کریں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر ہم دونوں ہی افسردہ تھے۔ محمد علی جناح کا تجزیہ درست معلوم ہو رہا تھا۔ ہندو اور مسلمان اس وقت اتحاد کا راگ تو الاپ رہے تھے، لیکن اس اتحاد میں خلوص کا فقدان تھا۔ دونوں فریقین اس اتحاد کے لیے اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی مشترکہ مقصد نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انگریز نے جو سازش تیار کی ہے اس کا توڑ کرنا ان لیڈروں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے توڑ کے لیے واضح اور براہ راست دو ٹوک عمل کی ضرورت تھی، اور یہ بات اس وقت کی ہندوستانی سیاست کی روش کے منافی تھی۔ انگریزوں کی اس گھناؤنی سازش کے انکشاف سے ہم نے جو خطرات محسوس کیے تھے، ایک ہفتے کے اندر ہی ان خطرات کی گھنٹیاں مختلف صوبوں میں بج چکی تھیں۔ ان دنوں تنظیم کے کارکنوں کے اجتماعات ہر دوسرے دن بمبئی میں ہو رہے تھے۔ بائی کلا میں مہندر کا گھر عارضی طور پر تنظیم کا مرکز بن گیا تھا۔ شانتا بمفورڈ سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے پیش نظر ہی سالار نے مختلف صوبوں میں تنظیم کے کارکنوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ انہیں ہدایت دی تھی کہ جو ہی انہیں اپنے صوبے میں اس قسم کی سازش کی اطلاع ملے وہ فوراً اس سے آگاہ کریں۔ یہ خبریں خفیہ الفاظ میں بذریعہ تار سالار کو پہنچ رہی تھیں۔ کس پتے پر یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ خطرے کی گھنٹیاں بہار، سی پی، بنگال اور مدراس میں بجی تھیں۔ بہار، سی پی اور بنگال کے صوبوں میں دو دو رضاکاروں کی پارٹیاں بھیج دی گئی تھیں، جبکہ میں، مہندر، جمشید اور لالی اس دستے میں شامل تھے جنہیں مدراس میں موپلوں کے علاقے میں جانا تھا۔ خود سالار نے بنگال کا رخ کیا۔ ہم چاروں ٹرین سے مدراس پہنچے، جہاں تنظیم کے ایک کارکن نے ہماری میزبانی کی۔ اسی شام اس نے ہمیں اطلاع دی کہ ہندو مسلم فسادات کے لیے انگریز نے موپلوں کے ایک دور افتاد قصبے تروڑ نگری کو مرکز بنایا ہے۔ اگلے ہی دن ہم پہلی ٹرین سے کالی کٹ پہنچے اور وہاں سے تروڑ نگری۔ تروڑ نگری ایک سرسبز اور شاداب قصبہ تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، گہری ہریالی، جس سے آنکھوں میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوتی تھی اور ذہن میں طمانینت کا ایک احساس بیدار ہو جاتا تھا۔ درختوں کے پتوں اور گھاس کا اتنا گہرا رنگ میں نے ہندوستان میں کہیں اور نہیں دیکھا۔ فضا میں ہر وقت پھولوں اور پھلوں کی بھینی بھینی اور میٹھی میٹھی مہک گھلی رہتی۔
رنگ برنگے خوشنما اور خوبصورت پرندے ہر وقت چہچہاتے رہتے۔ یہاں کی زمین سونا اگلتی تھی، مگر غریب کاشتکاروں کے لیے ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں میں صرف بھوک اگا کرتی تھی۔ دھرتی کا سینہ چیر کر اس سے فصلیں حاصل کرنے والے صرف افلاس اور غربت کے کھلیان جمع کرتے تھے۔ ان کے لیے تپدق، سل اور دمے کی بیماریوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سود در سور کی لعنتیں ان کے لیے انگریز کا سب سے بڑا تحفہ تھیں، جو سن 1855 کے ایکٹ نمبر 28 کی عطا تھیں۔ یہ لعنت جو مسلمان حکمرانوں کے عہد میں ختم کر دی گئی تھی، انگریز نے ہندو ساہوکاروں کو خوش کرنے اور مسلمانوں کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے خاص طور پر مسلمان زمینداروں کی بیخ کنی کی خاطر سود در سود کی لعنت کو قانونی تحفظ فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس قانون کے بعد چند 100 روپے کے عوض ہندو مہاجن، بنیے اور ساہوکار لاکھوں روپے کی ڈگریاں عدالت سے کرواتے۔ مراد آباد کے ایک رئیس پر چند 100 روپے کے عوض کئی لاکھ کی ڈگری ہوئی اور اس کی تمام جائیداد نیلام ہو گئی۔ کلکتہ ہائی کورٹ سے ایک ہندو مہاجن نے 350 روپے کے قرض کے عوض 7.25 لاکھ روپے کی ڈگری کرائی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 400 روپے کے قرضے پر ایک مہاجن کے حق میں تقریباً 67 لاکھ روپے کی ڈگری جاری کی۔ یہی صورتحال مالابار میں بھی تھی۔ یہاں بھی ہندو ساہوکاروں نے سود در سود کا چکر پھیلا کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ اپنی ہی زمین پر مزدوروں کی طرح کام کرتے اور غلاموں کی طرح مہاجنوں اور ساہوکاروں کو خراج دیتے۔ انگریزوں نے ان بنیوں، ساہوکاروں اور مہاجنوں کو ایک قانون بنا کر وحشیانہ لوٹ کھسوٹ کی عام اجازت دے دی تھی۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر قدرت کے تراشیدہ اس گوشہ سکوں کو چند خونخوار انسانوں نے اکثریت کے لیے جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب ہم تروڑ نگری پہنچے تو ہم نے اس قصبے کو نفرت اور کشیدگی کی گرفت میں پایا۔ ہم تحریک خلافت کے کارکن احمد علی کے مہمان تھے۔ احمد علی ہماری تنظیم کا بھی رکن تھا، بلکہ بنیادی طور پر ہماری ہی تنظیم کا رکن تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ تروڑ نگری میں حالات جان بوجھ کر بے حد خراب کر دیے گئے تھے۔ ہندو زمیندار اور انگریز انتظامیہ جان بوجھ کر حالات کو خراب کر کے ہندو مسلم تصادم کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ مجھے امید نہیں آپ کچھ کر سکیں گے۔ آپ بہت دیر میں یہاں پہنچے۔ کسی وقت بھی لاوا پھوٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی آگ بھڑک سکتی ہے۔ یہاں کے مقامی رہنما، تحریک خلافت اور کانگریس کے مقامی رہنما کیا خاموش ہیں؟ کیا وہ آنے والے طوفان کی طرف سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں؟ مہندر نے سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں معاملات نے بالکل ہی مختلف رنگ اختیار کر لیا ہے، بلکہ انہیں مختلف رنگ دے دیا گیا ہے۔ سارا معاملہ ایک ہندو ساہوکار اور اس کے 4 مقروض کاشتکاروں کے درمیان تنازع سے شروع ہوا۔ ایسے تنازع عام ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی جھگڑا اس نوعیت کا اٹھتا ہی رہتا ہے۔ بدقسمتی یہ کہ وہ ہندو ساہوکار کانگریسی ہے اور 4 مسلمان کاشتکار تحریک خلافت سے وابستہ ہیں اور اس کے سرگرم کارکن ہیں۔ جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو تحریک خلافت کے مقامی رہنماؤں نے اس ساہوکار سے مل کر کہا کہ وہ فی الحال یہ جھگڑا نہ اٹھائے۔ پرنس آف ویلز دورے پر آنے والا ہے، اس کے بعد وہ جو چاہے کارروائی کرے، تاکہ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ تحریک خلافت کے رہنماؤں نے یہ بات اپنے طور پر کی تھی۔ ان بیچارے کاشتکاروں نے تو اس سلسلے میں تحریک کو بیچ میں لانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی، مگر احمد علی خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ میں نے سوال کیا۔ مگر اس نے مہندر کی طرف دیکھا، پھر بڑے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، مگر معاف کیجئے مہندر صاحب، یہاں معاملے کو دوسرا رنگ دے دیا گیا۔ اس ساہوکار نے پہلے دن تو وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن اگلے دن ان 4 کو گرفتار کروا دیا۔ خلافت کے لیڈروں نے پھر اس سے ملاقات کی تو اس نے انہیں دھتکار دیا۔ پھر یہ لیڈر دوسرے کانگریسی ہندو لیڈروں کے پاس گئے، مگر وہ بھی سب کے سب ساہوکار ہی ہیں۔ وہ اس معاملے میں کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اسے ہندو مسلم تفریق کا رنگ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک خلافت سے کانگریس کے تعاون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانگریسی ہندو مسلمانوں کے حق میں اپنے قانونی حق سے بھی دستبردار ہو جائیں۔ یہ طبقاتی تحفظ کا معاملہ ہے میرے دوست، مہندر نے کہا۔ مسلمان کاشتکاروں کی جگہ اگر ہندو کاشتکار ہوتے تو بھی ان ساہوکاروں کا یہی رویہ ہوتا۔
साहूकार की ना कोई सियासी जमात होती है, ना कोई धर्म, साहूकार बस साहूकार होता है। ये दुनिया बुनियादी तौर पर सिर्फ दो तबकों में बटी हुई है, जालिम और मजलूम के तबकों में। और अब क्या सूरत हाल है, मैंने दरियाफ्त किया। अब बदकिस्मती ये है कि वो चारों काश्तकार तो रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद एक हिंदू ज़मींदार के यहाँ डाका पड़ा। ज़मींदारों और साहूकारों ने उस पर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये डाका मुसलमानों ने जवाबी इक़दाम के तौर पर मारा है। अब इन दिनों ये हिंदू ज़मींदार और महाजन ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मुसलमान यहाँ बड़े पैमाने पर असलहा जमा कर रहे हैं। मैं बहरहाल पूरी दयानत से कह सकता हूँ कि ये अफवाहें कतई गलत हैं। अलबत्ता ये अफवाहें फैलाकर वो खुद असला जमा कर रहे हैं। उसके बाद मैं, महिंदर और लाली एक वफद की शक्ल में कांग्रेस के मुकामी लीडरों से मिले। उन्हें वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाया, कौमी इत्तेहाद की अहमियत समझाई और फिर उनसे दरख्वास्त की कि वो तरोड़ नगरी में भाईचारा कायम करने की खातिर इस कस्बे को कश्त खून से बचाने के लिए मुसलमानों से राज़ी नामा कर लें। इस पर उन्होंने हमें जवाब दिया कि अगर मुसलमान तैयार हो जाएं तो उन्हें ऐसा करने पर कोई एतराज़ नहीं। वहाँ से हम खुश खुश तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं और बाज़ मोपला सरदारों के पास गए जो ठेंगल कहलाते थे। उन सब लोगों को अहमद अली पहले ही तहरीक खिलाफत के दफ्तर में जमा कर चुका था और बता चुका था कि हम तीनों हिंदू लीडरों के पास किस मकसद के तहत गए हैं। हमने उन सब को जब हिंदू साहूकारों और कांग्रेसी लीडरों से अपनी बातचीत से आगाह किया तो उन्होंने भी बहुत मुसर्रत का इजहार किया और तय ये हुआ कि उसी दिन बाद मगरिब दोनों तरफ के लीडरान मिल बैठेंगे और मुकम्मल सुलह, हम आहंगी और भाईचारे का ऐलान कर देंगे। उस मुलाकात के लिए मुकाम का तयन उन्होंने हिंदू रहनुमाओं की मर्जी पर छोड़ दिया। हम उनकी रजामंदी लेकर जब हिंदू लीडरों के पास पहुंचे तो वहाँ माहौल ही बदला हुआ था। जब हमने अपनी दानिस्त में उन्हें खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने बड़ी रुखाई से कहा, तुम लोग खिलाफतियों के एजेंट हो और हमें बेवकूफ़ बनाने आए हो। बस सीधे यहाँ से चले जाओ। हम जानते हैं तुम मोपलों के लिए हथियार लेकर आए हो। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? लाली ने उस मोमिर साहूकार से कहा जो हिंदू साहूकारों की नुमाइंदगी करते हुए हम पर असला लाने का इल्ज़ाम लगा रहा था। उसका नाम सीता मूर्ति था। तुम ना बोलो लाली, मैंने गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा। सीता मूर्ति जी, आपको किसी ने गलत बहकाया है। बस मैंने कह दिया कि चले जाओ। हम सब जानते हैं तुमने हिंदुओं के खून से होली खेलने का प्रोग्राम बनाया है। हम तुम्हारी चाल समझ गए हैं। सीता मूर्ति गुस्से से झाग उगल रहा था। फिर मैंने और महिंदर ने उन्हें बहुत समझाया, मगर उन्हें नामालूम किसने पट्टी पढ़ाई थी कि वो हमारी बात सुनने के रवादार ही न थे। वो सब यही रट लगाए हुए थे कि हम मुसलमानों के लिए हथियार लेकर आए हैं। झला कर महिंदर नाथ ने कहा था, तुम सब अंग्रेज़ के पिट्ठू हो। तुम बिला वजह अफवाहें फैलाकर यहाँ इंसानों के खून से होली खेलने पर तुले हुए हो। तुम लोगों के घरों और इमलाक को नजर आतिश करके अलाव भड़काना चाहते हो। इस पर वहाँ मौजूद साहूकारों ने और भी सख्त रवैया इख्तियार किया। उनका कहना था कि हम जो कुछ कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नहीं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें डर था कि अगर वो झुक गए या उन्होंने ज़रा सा भी कमज़ोरी का मुजाहरा किया तो उनके काश्तकार शेर हो जाएंगे और उन्होंने जो रकमें कर्ज दी हैं डूब जाएंगी। हम कांग्रेस के लिए अपने कानूनी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। कृष्णा मूर्ति ने फैसला कुन लहजे में कहा। ये कौन कहता है? मैंने कहा, हमारी तो आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वक्त सिर्फ चंद माह के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे तक इस एकता को कायम रखा जाए जो बरसों बाद हिंदुओं और मुसलमानों में कायम हुई है। मैंने कहा, और फिर ये मुसलमान अफगानों की मदद से इस मुल्क पर कब्जा कर लें, क्यों? सीता मूर्ति ने कहा। उसके बाद सीता मूर्ति ने रेशमी रुमाल तहरीक का जिक्र किया। तुम मुसले बड़े दगाबाज हो, बगल में छुरी रखकर मुंह से राम राम जपते हो। हम उस वक्त एक दूसरे के मुकाबिल थे। हम मशरिक और मगरिब के फासलों पर थे। तंग आकर महिंदर ने कहा, सुनो सीता मूर्ति, मैं हिंदू हूँ। मैंने एक हिंदू घराने में जन्म लिया है। मेरा ख़ानदान ब्राह्मण है। ये मेरी बहन है लाली। मैं इसकी जान की सौगंध खाता हूँ, अगर यहाँ तरोड़ नगरी में एक भी इंसान का खून बहा
خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ اگر تمہاری اور انگریز کی ملی بھگت سے انسانی لہو کی ایک بوند بھی زمین پر گری تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری ٹکا بوٹی کر دوں گا۔ یاد رکھنا سیتا مورتی، ایک برہمن زادے نے اپنی بہن کی سوگند کھائی ہے۔ مہندر کا لہجہ اس وقت بڑا خوفناک اور سرد تھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ سیتا مورتی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سنا تم نے؟ اس نے وہاں موجود اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا۔ یاد رکھنا اس نے کیا کہا ہے، گواہ رہنا اس نے کیا کہا ہے۔